ہو گئے۔ آج سناتا ہوں اس نے اسلام کے لیے کیا 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 ہے۔ سب سے پہلے دنیا کی چوٹی یعنی اقوام متحدہ میں سب کے سامنے کہا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین مت کرو۔ جب آپ لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمارا خون کھولتا ہے اور پھر مسلمان آپے سے باہر ہوتا ہے۔ جس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ عرب ممالک بھی جاگ اٹھے۔ روسی صدر پیوٹن نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ چیچنیا کے مسلمان اش اش کر اٹھے۔ اردگان نے گلے سے لگایا۔ محمد بن سلمان چل کر پاکستان آیا۔ ملائیشیا، قطر، امارات، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش، غرض ہر مسلمان ملک نے اس شخص کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن مجید اور دیگر پاک کتابوں کے لیے امپورٹ کیے جانے والے پیپر تک پہ ٹیکس لگا ہوا تھا، جو ٹیکس اس عمران خان نے ختم کر دیا کہ دینی کتب ہر پاکستانی کم سے کم ہدیہ میں خرید سکے۔ سمندر پار سری لنکا میں وبا سے مرنے والوں کو جلا دیا جاتا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں کی دہائی سن کر اس عمران خان نے سری لنکن حکمران کو اس بات پر قائل کیا کہ مسلمانوں کو اپنے پیاروں کو جنازے پڑھانے دو، جس کی بات مانتے ہوئے سری لنکا کی حکومت نے قانون بدل دیا۔ سرور کائنات کی ولادت پر درود و ذکر مصطفیٰ اور اسمبلیوں میں چراغاں کر کے اس وطن کی فضاؤں کو حضور کے ذکر سے معطر کر دیا۔ رحمت للعالمین اکیڈمی بنا دی کہ جس میں علماء اکرام کو شامل کیا اور کہا اس قوم کے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر چلنا سکھائیں۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں قرآن پاک اردو میں پڑھنا لازم قرار دے دیا کہ اس کے بغیر ڈگری بھی نہیں دی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرنے والے اس عمران